آسمان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی وہ کل 104 کتابیں ہیں۔ ان میں سے 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں، اور وہ 4 کتابیں یہ ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب ایک کتاب، جیسے کہ پہلی کتاب توریت اتری ہے، توریت نازل ہوئی ہے، تو توریت پر عمل کیا جائے گا اور اس نئی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب دوسری شریعت آتی اور دوسری کتاب جیسے کہ زبور جب نازل ہوئی، تو اب توریت کا حکم منسوخ ہو جائے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جو نئی آسمانی کتاب آئی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب تیسری کتاب نازل ہوتی تو پہلے پر عمل منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی پہلے پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب اس کے بعد جو نئی شریعت اور نئی کتاب آئی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اب جو آئی ہے سب سے آخری کتاب اور ہماری کتاب ہے جو قرآن پاک ہے، قرآن مجید پر ہی عمل کیا جائے گا، اور قیامت تک قرآن پاک پر ہی عمل کیا جائے گا، قرآن پاک کا ہی حکم مانا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے بعد اب کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، نہ ہی کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ ہی کوئی نبی آنے والی ہے۔ سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور آپ کی شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اور آپ کی کتاب کے بعد یعنی ہم پر جو نازل ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے، ہماری جو کتاب ہے قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن پاک کی ہر آیت پر قیامت تک عمل کیا جائے گا، تو قرآن پاک پر عمل نہیں کرنے والا گناہگار ہوگا، یا پھر قرآن پاک کے احکامات کا انکار کرنے والا، یا قرآن پاک کی آیتوں کا یا اس کے احکامات کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا۔ پارے نمبر 30 میں سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ حکم عام ہے، یعنی جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس پر چرچا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو یاد رکھیے، صحت مندی، مال، دولت، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ، خاندان، رشتہ دار، بیوی، شوہر اور پھر اولاد، رزق، یہ ساری چیزیں نعمت میں آتی ہیں، اور ہر انسان لے جیسے ہاتھ، پیر، اعضاء، بینائی، سننا، سماعت، زبان، یہ ساری چیزیں بھی نعمت ہے۔ لیکن تمام نعمتوں پہ غالب آنے والی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ نے احسان بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یعنی اللہ نے بندوں پر یوں تو کئی سارے نعمتیں بندوں کو دی ہیں، لیکن کسی پر احسان جتاتے ہوئے اس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک نعمت عظیمہ، ایک نعمت عظمیٰ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر اس پر احسان جتانے کا اعلان بھی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر احسان کیا ہے کہ تمہارے پاس اپنے نبی کو بھیج کر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس نعمت کو ہمارے پاس بھیج کر اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے، کہ احسان یہ جتا رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا، تو یہ احسان اچھائی والا ہے، کوئی برائی والا نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حکم قیامت تک چلتا رہے گا، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمتوں پر چرچا کرو، تو یہ چرچا قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے؟ اب میں اس کی بھی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ویسے تو محبت اور الفت والوں کے لیے کوئی دلیل معنی نہیں رکھتی، لیکن تب بھی انشاءاللہ یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جیسے بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 566 پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ وہ نعمت ہے جو صرف ایک جماعت کے لیے یا ایک فرقے کے لیے یا ایک فرد کے لیے یا ایک قبیلے کے لیے یا ایک شہر کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ نعمت تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے دونوں جہاں کی رحمت کو تمہارے پاس بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، جیسا کہ پارے نمبر 4 میں آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پر جو اللہ کی نعمت آئی ہے اسے یاد کرو۔ تو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن پاک کا حکم قیامت تک چلے گا، قیامت تک قرآن پاک پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا نعمت عظمیٰ حدیث پاک کی دلیل ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کا چرچا اور اس نعمت کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک بھی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر خوب خوشیاں منائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دونوں جہاں کی رحمت کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو وہ رحمت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی دلائل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی ہے اور دلائل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ اپنی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ اور اپنی نعمت کا خوب چرچا کرو اور اپنی نعمت پر ذکر کرتے رہو، اپنی نعمت کو لے کر اس کا ذکر کرتے رہو، اپنا نعمت کا خوب چرچا کرتے رہو اور اپنے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فضل پر، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رحمت پر تم خوب خوشیاں مناتے رہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رحمت ہیں اور نعمت ہیں، لہٰذا اس پر چرچا کرنا، آپ کے آنے پر، آپ کے تشریف آوری پر چرچا کرنا، خوشیاں منانا۔ اور اب رہی بات ذکر کیسے کریں، ذکر کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس جو نعمت آئی ہے اس کا تم ذکر کرو اور اس کا تم خوب چرچا کرو۔ تو ذکر کیسے ہوتا ہے، چرچا کیسے ہوتا ہے؟ ذکر اسی طرح سے ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کا منظر تھا، وہ وقت تھا، اس کے اوپر بیان کیا جائے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جائے اور آپ کے لیے میلاد کی محفلیں سجائی جائے اور پھر درود پاک کے دستر بچھائے جائے اور پھر شیرنی وغیرہ، اور پھر آپ کے لیے آپ کی خوشی میں، آپ کی بعثت کی خوشی میں طعام وغیرہ کا انتظام کیا جائے، لوگوں کو کھلایا جائے، خوب خوشیاں منائیں، جتنا چاہے اتنا خوشی منائیں، کیونکہ یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنا چاہے اتنا خوشی مناؤ، سبحان اللہ۔ اور خوشی ہر انسان اپنے اپنے اندازے سے مناتا ہے، جس کی جتنی خوشی وہ اپنے اس محبت سے اتنی خوشی اس طریقے سے منائے گا، لہٰذا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ ان بندے کی خوشی منانے کا کوئی ایک انداز نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک حد نہیں ہوتی کہ خوشی منانے کی، محبت منانے کی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر ان خوشی میں اگر ناجائز کام ہو رہے ہیں، جیسا کہ اگر ان خوشیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈھول باجے ہو رہے ہیں، ڈی جے وغیرہ سے ناچ رہے ہیں
اس طرح سے یعنی کہ ناجائز کام کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، تو یعنی کہ جائز کام میں ناجائز کام ملا رہے ہیں، لہٰذا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کے ذکر کرنے کا چرچا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی نعمت پر خوب چرچا کرو، اپنی نعمت کا خوب ذکر کرو، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے رحمت پر تم خوشیاں مناؤ، تو وہ خوشی اسی طرح سے ہم ظاہر کریں گے کہ محفل میلاد سجا کے کریں گے، اور پھر درود پاک کے دسترخوان سجا کر کریں گے، اور پھر لوگوں میں لنگر بٹا کے کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہی تو طریقے ہوتے ہیں جو چرچا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت دے کہ آپ کی خوشی میں، آپ کی آنے کی خوشی میں جتنی استطاعت ہو وہ اپنی استطاعت سے انشاءاللہ سب کچھ کرے۔ آمین ثم آمین۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔